السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان جن مراحل سے گزر رہا ہے، جو پریشانیاں پاکستان کے عوام کو، عام لوگوں کو ہیں، یعنی کہ انصاف کے تقاضے، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہے، پاکستان پہ بہت قرضہ ہے، تو ان چیزوں سے کس طرح سے نکلا جائے؟ تو علماء کرام جو ہیں ان کا اس میں حصہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو علماء کرام کو اکٹھا ہونا چاہیے اور بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اجتہاد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ان مسائل سے کس طرح نکالیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی آنکھوں سے قوم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں، پاکستان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں، اور ہم اپنے مدارس اور مساجد میں بیٹھے رہیں، جمعہ کا خطبہ دے دیں اور بچوں کو تعلیم دے دیں اور بس نہیں۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی جو تھی عملی زندگی تھی۔ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی زندگی میں بعمل تھے، لوگوں سے ملتے تھے، امت کے مسائل پہ غور کرتے تھے۔ مسجد نبی میں تمام باتیں ہوتی تھیں جن سے کہ امت مسلمہ کو کس طرح سے جوڑا جائے، کس طرح ان کو آگے بڑھایا جائے اور انصاف کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں، اور کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے، پوری جہاں تک بھی سلطنت تھی مسلمانوں کی کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو یہ سوچ تھی، اسی لیے ہم نے سوچنا ہے۔ اب 4 کروڑ عوام جب سیلاب آیا تھا اس میں بیچارے بے گھر ہو گئے تھے، ان میں سے 1 کروڑ کم از کم ابھی بھی بھوکے ہیں، تو کیا علماء کرام بیٹھے رہیں گے اپنے مدرسوں اور مسجدوں میں اور نہیں سوچیں گے؟ علماء کرام کو بھی اس میں حصہ لینا ہے کہ کیسے پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اس کے لیے علماء کرام کو آگے آنا پڑے گا۔ علماء کرام ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ ہر صحابی بھی رہبر تھا، ہر صحابی اپنی جگہ ایک لیڈر تھے۔ وہ صرف جنگوں میں حصہ نہیں لیتے تھے اور لیڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ گورنر بھی ان کو لگایا جاتا تھا، اور تمام امور جتنے بھی دنیاوی امور میں، ان تمام دنیاوی امور میں صحابہ کرام شریک ہوتے تھے۔ ان کو جو بھی ڈیوٹی دے دی جاتی تھی، جو بھی ان کو فرض بنتا تھا، وہ اس کو کرتے تھے۔ اب ہمارے مسجدوں میں اس وقت 30 لاکھ کے قریب ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان 30 لاکھ کے لیے لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام بھی موجود ہیں، کم از کم 50-60 ہزار علماء کرام موجود ہوں گے۔ تو یہ 50-60 علماء کرام جن کے پاس دین کا علم ہے، کیا یہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بیٹھے رہیں گے؟ ان کو کیا امت کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ہندوستان میں 50,000 مساجد گر گئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا؟ وہاں پر عورتیں بیچاری بچیاں ہماری مسلمان ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں کورٹ سے اجازت لے کر، تو کیا ہمارے لیے فکر کا باعث نہیں ہے؟ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو 50 آدمی آتے ہیں اور مسلمانوں کو گھر جلا دیتے ہیں، مسجدیں گرا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ کشمیر میں 10 لاکھ ہندوستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے عورتیں اور مرد اور بچے سب پریشان ہیں، ہزاروں کشمیری اس وقت جیلوں کے اندر ہیں۔ تو کیا علماء کرام کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی سوچیں کہ کس طریقے سے ہم اس عذاب سے نکلیں؟ تو ساری دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، بلکہ انسان رہتے ہیں، علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ سوچیں، کہ وہ بیٹھ کے سوچیں کہ کس طریقے سے ہم عمل کر کے انسانیت کو اس عذاب سے نکال سکتے ہیں جو اس وقت پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان، کشمیر، فلسطین، یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ جو پریشانیاں، ان کا علماء کرام کو سوچنا ہے اور کسی طریقے سے ان مسائل کو حل کرنا ہے اور اس کی تدبیر کرنی ہے۔ جب تمام علماء کرام میں سے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں وہ اکٹھا بیٹھیں گے، اور ان کی فکر یہ نہیں ہوگی کہ کس طرح سے مسجدوں کا نظام چلایا جائے، مدرسوں کا نظام چلایا جائے، بلکہ ان کی فکر یہ ہوگی کہ امت مسلمہ جو اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو، لوگ انصاف کے لیے پریشان ہیں۔ پاکستان میں 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، ہندوستان کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، کشمیر میں تو مسلمانوں کو بیچاروں کا بہت ہی برا حال ہے۔ تو علماء کو سوچنا نہیں چاہیے کہ کس طریقے سے یہ کام ہو؟ بھائی اللہ نے دماغ دیا ہے، آپ کو علم دیا ہے، اس کو علم کو استعمال کرنا ہے، اور ہم نے سوچنا ہے کہ پاکستان کے بھی حالات کس طرح بہتر ہوں، ہم اپنی فوج کی کس طرح مدد کر دیں۔ اگر ہندوستان حملہ کر دیتا ہے تو ہم نے پاکستان کی آرمی کی کس طرح سے مدد کرنی ہے، کیونکہ ڈیفنس تو پاکستان آرمی نے کرنا ہے، تو ہم کس طرح سے ان کی مدد کریں گے؟ یہ پوری کی پوری فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اگر اداروں میں تباہی ہے تو ہمیں اداروں کو سنبھالنا ہے۔ علماء کرام جب تک اسمبلیز میں نہیں آئیں گے، صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں نہیں آئیں گے اور سینٹ میں نہیں آئیں گے، عدالتوں میں جج نہیں بنیں گے، اور آپ
پولیس کے محکمے میں نہیں آئیں گے، کسٹم کے میں، یہاں سے برائیاں دور نہیں ہوں گی، یہ اور کمزور ہو جائیں گے انسٹیٹیوشنز۔ اس لیے علماء کرام کو ہر شعبے میں اپنے جو مدرسے کے بچے ہیں 30 لاکھ بچے، ان میں سے آپ کو بچے نکالنے ہوں گے کہ کچھ بچوں کو نکالیں جو بہترین بچے ہیں، 10% بچے وہ نکالیں جو کہ عالم بنیں گے اور پوری دنیا میں جائیں گے اور دنیا میں جا کے دین کی محنت کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کی تقسیم آپ کریں کہ کون ان میں سے استاد بننے کے قابل ہے کہ وہ اسکولوں میں جا کے جوائن کریں، اور مدارس کے علاوہ آپ اپنے اسکول بھی کھولیں، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز بھی کھولیں، اور میں یہ علماء کرام پڑھائیں، ہماری بچیاں جو دین کا علم حاصل کر رہی ہیں یہ بھی ان میں پڑھائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو انگلش میڈیم اسکولز اور دوسرے اسکولز ہیں ان سے سب سے اٹھ کے بچے جو ہیں آپ کے مدارس میں آ جائیں گے، اور وہ پسند کریں گے کہ ہماری بچیاں جو ہیں مدارس میں پڑھیں، ہمارے بیٹے جو ہیں مدارس میں پڑھیں، تاکہ ان کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہو۔ مگر علماء کرام جب تک یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو آج جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کا ماحول خراب ہے، اس کی ذمہ داری علماء کرام کے اوپر ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ بھئی لڑکیوں کے کالج، اسکول اور یونیورسٹی الگ ہونی چاہیے، آدمیوں کی الگ ہونی چاہیے، اور اس میں آپ دین کا یعنی کہ دین اسلام کو بھی پڑھایا جا سکے۔ تو وہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا کہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک میں معیشت ختم ہو گئی ہے، ملک میں نظام صحیح نہیں ہو رہا، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، مہنگائی انتہائی بڑھ چکی ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، لوگوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی۔ تو کیا ہم مدارس میں بیٹھے رہیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ کو مدارس سے نکلنا ہوگا اور آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا۔ یہ اسٹرائک وغیرہ کرنا، دھرنے دینا، یہ اس کا حل نہیں ہے، بلکہ علماء کرام اپنے ہر مدرسے سے ایک ایک عالم آئے اور وہ سارے عالم ایک جگہ بیٹھیں اور بیٹھ کر سوچیں، اور پھر ان میں سے فردر علماء کرام کا ایک جوڑ ہو اور بیٹھیں کہ کس طریقے سے ہم نے پاکستان میں اس نظام کو بہتر کرنا ہے۔ ورنہ ہم اسی طریقے سے مسلمان کس پرسی میں یہ ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان اور 25 کروڑ مسلمان پاکستان کے، کتنے ہو گئے؟ 55 کروڑ مسلمان یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم سوچ نہیں رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے قتل ہو رہے ہیں مسلمان ہندوستان میں، کشمیر میں، جیلوں میں بند ہیں بیچارے کب سے۔ 1 لاکھ کشمیری جو ہے 1947 سے اب تک شہید ہو چکا، 50,000 مسجدیں ہندوستان میں گرا دی گئیں، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، وہاں مسجدیں ختم ہو جائیں گی، پھر مسلمان بھی جبری ہندو بنا لیں گے ان کو۔ تو کیا ہم یہاں بیٹھے دیکھتے رہیں گے یہ سب کچھ؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے کیا؟ صحابہ کرام کا یہ کام، صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے، وہ تو ساری دنیا میں جاتے تھے دین کا علم پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ کیا ہم نے دین اسلام کی حفاظت نہیں کرنی؟ کیا ہم مسجدوں میں مناظرے کر کے ایک دوسرے سے، اور ہم کیا دین کے لیے اصلاح کا کام کر لیں گے؟ یہ آپس کے مناظرے ختم ہونے چاہیے۔ ہم ایک نبی کی امت ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی فرقہ ہے تو مجھے کوئی عالم بتا دے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم امتی ہیں حضور کے۔ بس یہ سوچیں، اور جس کے دل میں کسی دوسرے کی نفرت ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر کسی مسلمان کے دل میں نفرت ہے دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گے۔ تو نفرتوں کو نکالیں، مناظروں کو چھوڑیں۔ اللہ پاک نے تو ترتیب ایسی رکھی ہے کہ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے، قبر میں، حشر میں یہ پوچھا نہیں جائے گا، اور نامہ اعمال اس پہ نہیں بنے گا، اور اصل تو ہمارے لیے نامہ اعمال ہے۔ تو نامہ اعمال کس چیز پہ بنے گا؟ وہ تو بنے گا کس چیز پہ؟ جو ہمارا عمل ہے دنیا کے اندر، اور ہماری نیت کیا ہے، اور ہم دنیا میں اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، کون سے کام ہم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، کون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اور کون سے ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور کیسے ہم اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر احکامات کھلم کھلا ٹوٹ رہے ہیں، یہاں انسان قتل ہو جاتا ہے اس کی FIR نہیں کٹتی، تو ہم بیٹھے رہیں گے مسجدوں اور مدرسوں کے اندر؟ ہمیں نکلنا ہوگا، بیٹھ کے سوچنا ہوگا۔ یہ اسٹرائک وغیرہ کرنا یہ علماء کرام کا کام نہیں ہے، دھرنے دینا علماء کرام کا کام نہیں ہے۔ علماء کرام کا کام ہے بیٹھیں، فکر کریں، اور ملک کے دفاع کو بھی مضبوط کریں، اور ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس میں بھی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور ججز سے ملیں، اور خود نیشنل اسمبلی کے ممبر بنیں، اور صوبائی اسمبلی کا اور سینٹ کا ممبر بنیں، اور اس پورے نظام کو بدلنا آپ کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔